تو آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات چیت کر لوں اور آپ کے توسط سے سندھ کے لوگوں سے بھی بات ہو جاتی ہے اور جو حقیقتیں ہیں یا جو ایشوز ہیں ان کو بتانے کا موقع ملتا ہے. میں 3-4 چیزوں پہ آج ٹچ کروں گا. سب سے پہلے تو بجٹ کا ٹائم ہے تو میں اس سلسلے میں جو باتیں چل رہی ہیں کچھ یا جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. پانی کے مسئلے پہ کافی گرم بحث ابھی تک چل رہی ہے اور فار سم ریزن ہماری اپنی غلطی ہے, شاید ہم اپنا پوائنٹ آف ویو صحیح طریقے سے بتا نہیں سک رہے ہیں, وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں کچھ لوگ, اس کو بھی میں کوشش کروں گا کلیئر کروں. دوسرا جو پورے پاکستان کے ساتھ اور خاص طور پہ سندھ کے ساتھ, اچھا مجھے کہتے ہیں بڑی میں نے بات سنی ہے کہ جی یہ پروونشل ہو گئے, لیڈرشپ ہو گئے. یار اگر میں اپنے صوبے کا انچارج ہوں, چیف ایگزیکٹو ہوں, اور اپنے صوبے کے مسئلے اور فیکچول پوزیشنز نہیں بتاؤں گا تو میں اپنی جاب سے, اپنے اوتھ سے انصاف نہیں کروں گا. اس کو آپ صوبائی نہ لیں. میں پنجاب والے اب ضرور اپنے مسئلے بتائیں گے, خیبر پختونخوا والے اپنے مسئلے بتائیں گے, تو میں سندھ صوبے کے جو مسئلے بتاتا ہوں ان کو چڑ کیوں لگتی ہے اس چیز سے, ایک دم حملہ آور کیوں ہو جاتے ہیں. اور نہ صرف مجھے, سارے اداروں کو سندھ کے بدنام کیوں کرنے لگتے ہیں. اور میں کچھ باتیں اس سلسلے میں بتاؤں گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بجٹ فیڈرل گورنمنٹ نے پیش کر دیا. آج پنجاب میں اسمبلی میں بجٹ پیش ہوگا. کل انشاءاللہ تعالی سندھ اسمبلی کے اندر میں بحیثیت انچارج وزیر خزانہ بجٹ پیش کروں گا. بجٹ سارا ڈپینڈ کرتا ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں میجورٹی ٹیکسز فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے. آئین میں کوئی زبردستی نہیں کرتی, آئین میں دیا ہوا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور پروونشل گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, اس حساب سے وہ ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں. میں صرف آپ کو بتا دوں کہ پرفارمنس, بڑی پرفارمنس کی باتیں سنی نا ہم نے, وہ جی ہم نے گروتھ ہماری اتنی فیصد سے اتنی فیصد ہو گئی, پتہ نہیں کیا کہ نمبر جب میں زیادہ نہیں, بڑی ڈبل تقریباً ہو گئی نا. 1.9% آپ گروتھ سوچ رہے تھے, 3.9% ہو گئی, 2.1 سوچا تھا آپ نے اور 3.94 ہو گئی. مجھے صرف ایک چھوٹی سی چیز بتا دیں آپ لوگ سارے بھی, اگر اکانومی زیادہ تیزی سے گرو ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کی ارننگ بھی بڑھی ہوگی. حکومت کے ٹیکسز ہیں وہ اکانومی جیسے گرو کرتی ہے اس سے ٹیکسز بڑھتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ کے ٹیکس بھی بڑھے ہیں 2.1% سے گروتھ, اور یہ میں نے NEC کی میٹنگ میں بھی بات کی تھی, اس کا جواب خاطر خواہ نہیں ملا مجھے, کہ 2.1% سے 3.94% آپ کی گروتھ ہو گئی ہے, تو آپ کے ٹیکسز بڑھنے کی بجائے, یعنی آپ کے ریسورسز بڑھنے کی بجائے کم کیوں ہوئے؟ کوئی مجھے ایکسپلین کرے گا یہ؟ تو وہ انہوں نے آئے بھائی ہے, ہماری کوئی ایکسپلینیشن ان کے پاس نہیں ہوتی, پھر ایک دم آتے ہیں کہ جی آپ صرف ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں, آپ صرف ایکوزیشنز کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میں فیکٹس پیش کر رہا ہوں, میں ایکیوز کسی کو نہیں کر رہا ہوں, میں سوال کر رہا ہوں. تو ایسا کیوں ہوا کہ آپ کے جو ٹیکسز آپ نے کہے تھے کہ 4.9 ٹریلین ہوں گے FBR کے, وہ ریوائز نے آپ نے 4.7 ٹریلین کر دیے. مطلب پھر گروتھ کہاں گئی ہے آپ کی؟ جہاں تک صوبہ سندھ کا تعلق ہے, ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کو 742 ارب روپے دیے جائیں گے فرام دی ڈویزبل پول ٹیکسز پلس ٹریڈ ٹرانسفرز, 2 حصوں میں ہوتے ہیں. اب ریوائز کر کے کہہ دیا ہے کہ 742 نہیں, ہماری گروتھ بہت زیادہ ہوئی ہے, ہم اپنی ٹارگٹ سے آگے بڑھ گئے, لیکن آپ کو پیسے ہم 742 نہیں دیں گے. اب ریوائز میں وہ آ گئی ہے بجٹ نا, کتاب آپ نے دیکھ لی ہوگی, 680 ارب کر دیے, 680.4 یا 5 بلین. مطلب یہ کیسے ہو گیا؟ میں کوئی اور لفاظی نہیں کر رہا ہوں, تو میں تو صرف پروجیکٹس کو بتا کے آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور میں سندھ کی بات کروں گا نا, اور میں کہاں کی بات کروں گا آپ سے؟ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ شدید ناانصافی ہوئی ہے.
ہمیں وہ پروجیکٹس دیے گئے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، زبردستی تھوپے گئے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں، اب میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا اس دن، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پچھلے سال بھی ایسا کیا تھا، 10 ارب 9.7 بلین کے پروجیکٹس انہوں نے تھوپے تھے، جس پہ میں نے آبجیکٹ کیا تھا کہ یہ صحیح پروجیکٹس نہیں، اور خرچ صرف 500 ملین کر سکے ان پہ. یہ میں نے آپ کو کہ کیا غلط ہے کیا؟ خرچ بھی نہیں آتھرائز ہے، ایکسپینڈیچر کا مجھے نہیں پتا، جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ریلیزز کی ہم نے 500 ملین کی. اگر اس میں ایک چیز بھی غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں. میں نے پروجیکٹس کی ڈیٹیل بھی بتائی تھی، میں ریپیٹ نہیں کرتا، آپ لوگ پلیز خود دیکھیں. میں اور کوئی الزام تو نہیں لگا رہا نا، میں کہہ رہا ہوں یہ تو وعدے آپ نے پچھلے سال بھی کیے تھے کہ ہم اتنے ارب دے دیں گے، اتنے ارب. میں کہہ رہا ہوں یہ پروجیکٹس ایسے ہیں جن پہ خرچ ہی نہیں ہو سکتا. 9.7 بلین کے پروجیکٹس آپ نے پچھلے سال ہمیں ایک کیبنٹ ڈویژن میں ڈال کے دے دیے تھے، خرچہ 500 ملین ہوا اس پہ، یا ریلیز 500 ملین ہوئے اس پہ. اسی طریقے کے اور کئی پروجیکٹس آپ نے اس سال ڈال دیے ہیں اس میں، جس میں صوبائی حکومت سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی گئی. میں نے ادھر بھی کہا اور ادھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ ریپیٹیشن ہو سکتی، ڈپلیکیشن ہو سکتی ہے، اس میں کرپشن کے چانسز ہیں. ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ کون سی اسکیمیں آپ کر رہے ہیں اور ہم ہی وہی ڈپلیکیٹ کر دیں، اور پھر اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے کہ ان اسکیمز کو ہمیں بھی چارج کرے اور آپ کو بھی چارج کرے، تو آپ کیسے چیک کریں گے؟ ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ جو 11 مہینے کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس، اور جو ایس آر بی ہے سندھ ریونیو بورڈ، اس کی کلیکشن جو ہے وہ 21% ہے، 4% اس سے زیادہ ہے اس وقت بھی، اور پچھلے سالوں میں تو اور زیادہ رہی ہے. پچھلے سال تو انہوں نے، میں نے کہا نا 2 سال تو انہوں نے پچھلے سالوں سے کم ٹیکس کلیکٹ کیا. یہ پہلا سال ہے کہ جب انہوں نے 17% گروتھ کی ہے ایک لو بیس سے، اس لیے کہ یہ بیس وہی ہے جو 2017-18 کا تھا. 2019-20 میں وہی ٹیکس کلیکٹ ہوئے تھے جو 2017-18 میں تھے. تو یہ 17% گروتھ ہے 3 سالوں کی. اگر آپ اس کو ویسے دیکھیں گے یہ 3 سال کی گروتھ ہے، جس کو اتنا وہ جس کے بارے میں وہ ڈھول بجا رہے ہیں. اچھا ہم تو چاہیں گے، اس لیے کہ آبویسلی ہم اسٹیک ہولڈر ہیں. 57.5% یہ ٹیکس صوبوں کو ملتا ہے، تو ہم تو اسٹیک ہولڈر ہیں کہ اپنی ٹیکس کلیکشن بہتر کریں، اپنی جو چوریاں ہیں ٹیکسز کے اندر وہ کم کرائیں تاکہ صوبوں کو اپنا پراپر حصہ ملے. تو این ایف سی اور جو ابھی تک صوبے کو پیسے ملے ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیولوجیکل بجٹ سپیچ میں بھی ہوگا، لیکن یہ تو وہ فگرز ہیں جو کہ آپ کو مل جائیں گے. فیڈرل بجٹ کی ایک کتاب ہوتی ہے ایکسپلینیٹری میمورینڈم آف فیڈرل ریسیٹس، اس کے اندر یہ سارے نمبر ہوتے ہیں، اسی میں سے میں نے صبح بیٹھ کے یہ بھی لکھے ہیں. اور جو کلیکشن کے ہیں وہ میں نے آپ کو 11 مہینے کے بتا دیے کہ ہمیں ابھی تک 598 بلین ملے ہیں. وہ اس میں نہیں ہوں گے کتاب میں، وہ میں نے آپ کو بتا دیے. اچھا جی، دوسرا پی ایس ٹی پی پہ میں نے ایک جب واپس آیا تھا این ای سی کی میٹنگ سے، اگلے دن یہاں میٹنگ پریس کانفرنس کی تھی، آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو میں 2-3 دن نہیں تھا یہاں، لیکن جو خبریں پڑھتا رہا یہ گولہ بارود کہ جی یہ تو پروونشلائز ہو گیا ہے اور فلانا ہے اور فلانا ہے. اور وہ بھائی میں فیکٹس میں ایک اگر غلط بات کہوں تو مجھے آپ کہیں کہ جی یہ غلطی آپ کر رہے، میں مانوں گا اگر کوئی غلطی میں کروں. آپ کی گروتھ بڑھ گئی، آپ نے ٹیکسز بڑھانے کی، زیادہ کلیکٹ کرنے کی بجائے اپنے ٹارگٹ سے کم کلیکٹ کیے، اور آپ نے سندھ کو تقریباً یہ 42 اور 20 62 ارب روپے تو پہلے ہی کہہ دیا نہیں ملیں گے آپ کو، بھائی بھول جاؤ. اور ابھی تک 11 مہینے میں ہمیں ملے ہیں 598 ارب روپے، جو 11 مہینے میں 598 ارب روپے ملے. اگر ہم یہ نمبرز لکھ لیں 598 بلین، اگر آپ اوریجنل ٹارگٹ سے چلتے جو انہوں نے کہا تھا 742 بلین دیں گے ہمیں، تو انہیں ہمیں آخری مہینے میں تقریباً 144 ارب روپے دینے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جب آپ کی گروتھ بڑھ گئی ہے تو آپ کے ٹیکسز بھی بڑھنے چاہیے،
تو آپ ہمیں زیادہ پیسے دیں ہمارے حصے کے مطابق جو ہمارا حصہ بنتا ہے. تو 144 بننے, اور جو ریوائزڈ ٹارگٹ جو انہوں نے خود ہی, میں نے کہا نا 60 ارب 62 ارب روپے کم کر دیے تقریباً, اس حساب سے آخری مہینے میں انہوں نے ہمیں 82 بلین روپیز دینے, 82.5 بلین رفلی. اب میں بھی ادھر, آپ بھی ادھر, آپ لوگ مہربانی کر کے 1 جولائی کو میں آپ کو بتا دوں گا, ایک پریس ریلیز کر دیں گے, ناصر شاہ صاحب بتا دیں گے کہ ان 144 کو چھوڑیں, جو 82.5 بلین ہے اس میں سے کتنے ہمیں آخری مہینے میں دیے ریوائز ٹارگٹ پہ پورا کرنے کے لیے, یہ آپ کو نمبر ایز اٹ از بتا دیں گے. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک صوبے کو آپ نے جو پرومس کیا 742 ارب روپے, اس میں اب 62 ارب روپے ویسے ہی کاٹ رہے ہیں پہلے سے ہی, اور پلس جو اور شارٹیج آتی ہے تو وہ افیکٹ اس کرونا وائرس میں جو ہماری چیزیں ڈائیورٹ ہوئی ہیں, اور جو فلڈز آئے تھے ان کا ذکر میں کل اسمبلی میں اپنی اسپیچ میں کروں گا. جو مانسون کے فلڈز آئے تھے کراچی شہر میں, یا پورا جو ہمارا لیفٹ بینک متاثر ہوا تھا, اس کی وجہ سے ہمیں جو ایکسٹرا خرچے کرنے پڑے وہ اوبویسلی ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام پہ اس پہ کا اثر ہوا ہے. تو یہ تو ہو گئی این ایف سی کی بات. اچھا این ایف سی بھی اب اس کو 11 سال ہو گئے, ہر 5 سال میں ہونا ہوتا ہے. ایک خوشائن بات ہے, میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھا تھا فیڈرل فائنانس منسٹر کا, اس لیے کہ وہ خود خالق ہیں اس این ایف سی کے, جو اس وقت کے فائنانس منسٹر ہیں وہ اس وقت فیڈرل فائنانس منسٹر تھے پاکستان پیپلز پارٹی میں کے دور میں, اور وہ ہیڈ کر رہے تھے نیشنل فائنانس کمیشن کو اس وقت. تو وہ خالق ہیں جو کرنٹ ایوارڈ, جس پہ بڑی عجیب ہی بات ہے نا, اب ان کو فائنانس منسٹر بھی بنا دیا, لیکن ان کے دیے ہوئے ایوارڈ پہ ابھی تک کرٹیسائز کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم پہ کرٹیسزم ہوتا ہے, این ایف سی پہ کرٹیسزم ہوتا ہے. مجھے وہ خوشائن بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا, انہوں نے کہا کہ این ایف سی میں کوئی خرابی نہیں تھی, خرابی تھی کہ جو اس میں ٹارگٹ سیٹ کیے تھے کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اتنا ہونا ہے, اس پہ کسی نے کام نہیں کیا. ہاں اپنی گروتھ کو بڑھائیں, پھر اس حساب سے ٹیکسز کو بڑھائیں, بس سارا بلیم لگا دیا کہ جی صوبوں کو زیادہ دے رہے ہیں, صوبوں کو زیادہ دے رہے ہیں, ابھی تک یہی کرتے ہیں. تو اگلا این ایف سے بھی میں چاہوں گا کہ جلد سے جلد آئے. ہماری جو اس میں ڈیمانڈز ہیں صوبے کی, ہماری جو پروپوزلز ہیں کہ ہمیں ٹیکس کلیکٹ کرنے کے اور مواقع دیے جائیں. سیلز ٹیکس آن گڈس بھی پروونشلائز کیا جاتا ہے کہ صوبے خود کلیکٹ کریں, اس لیے کہ ہم نے سیلز ٹیکس آن سروسز میں ایون دس ایئر جو یہ کہہ رہے ہیں نا بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے, بٹ ٹیکسز میں ہم نے بڑے تیر مارے ہیں. تو اس وقت بھی ایف پی آر کے ٹیکسز کی گروتھ 17% ہے. ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, یہ کوئی احسان نہیں کر رہے آپ, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور ہمیں کہتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں ہم نے نالے نہیں بنا رہے. اس سال میں نے کہا نا کہ یہ جو ڈیٹوریشن ہے, میں پنجاب حکومت, آئی ہوپ پنجاب حکومت سے انہوں نے کنسلٹیشن کی ہو, مجھے نہیں پتا, یہ تو پنجاب کے لیے ہے بتانے کے لیے کہ وہ اس کا کیا جواب دیں. لیکن یہ میں پڑھ لوں, یہ جو پی ایس ڈی پی جو این ای سی میں دی گئی تھی, اب پرنٹ ہوئی ہوگی, اس کی کنفرم جو کاپی ہے میرے پاس این ای سی والی ہے. کنسٹرکشن آف روڈ پی سی سی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا. ٹف پیور, نالا, سولنگ, ڈرین, کلورٹ, سور پائپ, برج ان تحصیل مالکوال, پھالیا, منڈی بہاؤدین ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین. یہ کیا ہے بھائی, کہیں نالے نہیں بنائے, یہ نالے صرف نالوں میں بہہ جائیں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, یہ صرف بغض کہ اگر حقیقت بتائی جائے انہیں تو پھر شور, مطلب کہیں پہ نالے نہیں بنائے. ہم نے 90 ارب ادھر دیے, 93 ارب ادھر دیے, کہاں ہے بھائی, دکھاؤ تو صحیح, اسکیم بتا دو. ہاں بتاؤ کہ تم 90 ارب یا جو بھی کہتے ہو, 90 میں نے ان کو گنوائے تھے, اس میں یہ ہمیں نالیاں جو ہمیں پروجیکٹس نہیں ہماری پرائرٹی میں ہیں. صوبے سے پوچھو تو صحیح کہ پرائرٹی کیا ہے. اور دوں آپ کو بہت سارے ایسے
ایک اور بھی ہے کہ کنسٹرکشن آف روڈ پی سی سی ٹف پیور نالا ایک ہی ٹرمنالوجی ہے. نالا سولنگ ڈرین کلورٹ ان چک 105 ایس بی این رکھن ڈسٹرکٹ سرگودا. ایسے کئی ہیں. مطلب یہ آئی ہوپ پنجاب حکومت سے انہوں نے پوچھا ہو کہ بھائی یہ اسکیمیں ہم آپ کی دے رہے ہیں, نالے بنا رہے ہیں, کبھی نالے کہیں نہیں بنائے, اب نالا پارٹی بن گئی ہے, ہر جگہ نالے بنا رہے ہیں. اور آپ نے دیے کتنے وہ میں نے آپ کو بتایا. تو یہ احسان نہیں ہے, اس کو احسان نہیں سمجھو. یہ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا میجورٹی صوبے سے 70% صوبے سے کلیکٹ ہوتا ہے آپ کے پورے. کیا میں نے غلط کہا؟ کسی ایک چیز پہ غلط بتا دو نا کہ یہ جی آپ نے فیکچولی غلط کہا. اور میں اگر غلط کہا ہوگا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہیں مجھے پاس غلط نمبر ہو, میں ایکسیپٹ کروں گا. لیکن آپ صرف اس پہ یہ کہہ دینا کہ یہ چور ہیں اور یہ ڈاکو ہیں اور ان سے کام نہیں چلے گا اور فلانا آرٹیکل جو یاد آتا ہے آرٹیکل وہ غلط صحیح پڑھ دیا, یہ آرٹیکل لگا دو بھی, اچھا یہ نہیں لگتا تو یہ لگا دو. مطلب کبھی وہ 148 ہے, کبھی 140 اے ہے, پہلے ایک اور بھی آرٹیکل تھا, وہ جو آرٹیکل ان کو جو اچھا یہ نہیں لگتا یہ لگا دو. وہ بھائی کچھ نہیں لگتا. یہ آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے. اس آئین کے اندر صوبوں کو پورا آ کے صوبوں کو تم ایسے نہیں کچل سکتے جس طریقے سے تم سوچ رہے ہو. جناب تیسری چیز جو میں اٹھانا چاہ رہا تھا, ہاں اس سے پہلے واٹر سے پہلے میں نے آپ کو بتا دوں مردم شماری پہ میری آبجیکشن تھی سی سی آئی میں, وہ آبجیکشن نوٹ ہوئی, میں نے اس پہ ڈسینٹنگ نوٹ دیا. اس کے بعد ہم نے اپنا آئینی حق انووک کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں لکھ دیا ہے کہ جی ایک جوائنٹ سیشن بلائیں اور اس کو ڈسکس کریں. اس لیے پورے سندھ کی آبادی آپ نے کم کاؤنٹ کیا, ہمارا یہ گریونس ہے. اب میں یہ اور وہ خط پہنچ گیا ہے اور چیئرمین سینٹ نے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو بھی لکھ دیا کہ جی آپ جوائنٹ سیشن بلائیں, اس لیے کہ وہ آپ کا کام ہے. اب میں امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا اور اس پہ ڈسکشن ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ اس ملک کے پارلیمنٹیرینز اکراس پارٹی لائنز یہ نہ سوچیں گے کہ جی میں پیپلز پارٹی کا ہوں یا میں پی ٹی آئی کا ہوں یا میں ایم کیو ایم کا ہوں, حق کی بات کریں گے. تو یہ جب میں نے آبجیکٹ کیا تھا وتھ فیکٹس کیا ہر جگہ پہ, میں پھر کہتا ہوں کہ لفاظی نہیں ہے, یہ فیکٹس بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان لوگوں نے اس طریقے سے, اور وہ ڈیٹیلز میں نے جب پچھلی بار آپ سے بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ایک نوٹ آف ڈسینٹ میں نے بھیجا ہے اور بھیجوں گا, اور وہ بھیج دیا. یہ نوٹ آف ڈسینٹ کی کاپی بھی ہے جو میں نے 8 تاریخ کو ہم نے بھیج دیا تھا کہ, اور میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ این ای سی کے منٹ سے یہ اس لیے کہ یہ ہمارے تاریخ کا حصہ بنے گی کہ جی ایک صوبے نے فیکچول بیسس پہ آبجیکٹ کیا. ایسے نہیں کہ یہ ختم ہو جائے, جب یہ لوگ پڑھیں گے بتائیں گے کہ جی ایک صوبے نے واقعی کہا تھا. یعنی جو 5 سال یہ ابھی تک تو 3 سال ہوئے ہیں, اللہ کرے جلد سے جلد یہ ختم ہو. ٹائم لگتا ہے 300 سال, آپ لوگوں کو بھی لگتا ہوگا جس طریقے سے نا مشکل وقت بڑی دیر سے گزرتا ہے, آہستہ آہستہ گزرتا ہے. تو یہ یاد رہے گا کہ جی کسی نے آبجیکٹ کیا تھا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کے اندر میگا پروجیکٹس دینے کی بجائے آپ نالوں پہ اور گلیوں پہ اور مین ہولز پہ اور گٹروں پہ کام کر رہی ہے. یہ پتہ چلے گا, یہ ریکارڈ پہ آنا چاہیے. تو پی ایچ ڈی پی پہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے ان فیکٹس کو ڈینائی کریں کہ جی میں نے یہ فلانی چیز غلط کہی ہے. کیا میں نے یہ غلط کہا ہے کہ جامشور و سیون روڈ جو ہے اس پہ یہ 4 سال سے لگے ہوئے ہیں اور ان سے کمپلیٹ نہیں ہو رہا؟ کیا میں نے جب یہ کہا ہے کہ باقی صوبوں میں بڑے بڑے 20-20 25-25 ارب کے, اچھی بات ہے پروونشل روڈ پروجیکٹس دیے ہیں, لیکن ہمارے یہاں کوئی نیا روڈ کا پروجیکٹ نہیں دیا؟ کہ میں نے غلط کہا ہے؟ چاہے ہم اور باقی صوبوں میں انہوں نے پروونشل گورنمنٹس کو پیسے دیے, ہمیں کہتے ہیں آپ کو نہیں دیں گے, آپ کھا جائیں گے. بڑا احسان, کل بھی ایک شخص آئے تھے احسان کر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں 1600 ارب کتنے 100 ارب بتائیں. یہ تو بھائی یہ تو آئینی حق ہے, کوئی احسان نہیں کر رہے ہو. 742 ارب دینے تھے آپ نے صرف اس سال,